آئیڈیولوجیکل ٹیررزم اسلام نہیں سکھاتا، نہ فزیکل ٹیررزم سکھاتا ہے. اسلام از دا ریلیجن آف دا پیس. پاکستان میں سیاستدانوں کے حقوق ہیں، اگر حقوق نہیں ہے تو عوام کے نہیں ہیں. جہاں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوہ استقامت بن کر کوئی کھڑا ہوا نظر آئے گا تو وہاں پر حسینیت نظر آئے گی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس صاحب. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ایک اسکالر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں اور سماجی خدمات سے بھی وابستہ ہیں. سماج کے لیے بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جن کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، جن کا آغاز ان کے والد صاحب نے کیا تھا. تو سب سے پہلے حضرت کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ مصروفیات کیا ہیں، اور اس وقت چونکہ ان کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ بہت گہرا ہے تو سب سے پہلا سوال ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی کھلم کھلا بے حرمتی کی گئی، اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے، وبرکاتہ. مزاج اچھے ہیں؟ اللہ کا بے پایا کرم ہے، الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. حضرت، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی سطح پہ اس طرح کی قانون سازی کر لی جائے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ جتنی بھی مذاہب ہیں ان کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو اویس صاحب، میں آپ کا، آپ کے نیٹ ورک، آپ کے چینلز کا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بہت شکریہ. مجھ احقر العباد ناچیز کو یہ سعادت دی، یہ موقع دیا کہ میں گفتگو کر سکوں. دیکھیے، قرآن مجید برہان رشید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو پچھلے 103 کتب و صحائف ہیں، ان سب کا مجموعہ، اور ان سب کی تصدیق کرنے والا، ان سب کو انڈوس کرنے والا، اور ان سب کو حتمی اور قطعی طور پر سند دینے والا اگر کوئی صحیفہ موجود ہے تو وہ صحیفہ آخر قرآن مجید برہان رشید ہے. بے شک. لہٰذا اگر جس طرح ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام کی نبوت کو انڈوس کرتے ہیں، ان کو سند دیتے ہیں، اوتھینٹسٹی دیتے ہیں، اسی طرح قرآن ساری کتابوں کو اوتھینٹک کرتا ہے. تو یقینی امر ہے کہ اگر کسی نے سید الانبیاء کی توہین کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1.25 نبیوں کی توہین کی. اللہ. اور بیعینی اسی طرح اگر کسی نے قرآن مجید برہان رشید کی توہین کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پچھلی تمام کتب و صحائف کی اس نے توہین کا ارتکاب کیا، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہو، گاسپل آف جان ہو، لیوک ہو، میتھیو ہو، اور جتنے بھی گاسپل سے جتنے بھی لیٹرز ہیں، دراصل اس نے بائبل کی توہین کی ہے. اس لیے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ بائبل کے اندر کون سا ایسا سورہ ہے، کون سا ایسا چیپٹر ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کو بیان کیا گیا ہو؟ بائبل کے اندر کون سی ایسی سورہ ہے جو کہ عورتوں کے حقوق کی ترجمانی کرتی ہو؟ بائبل کے اندر کون سی ایسی سورہ ہے جو کہ انسانوں کو وہ بیسک رائٹس جو کہ اللہ نے پیدائشی طور پر عطا کیے ہیں، کیا بائبل میں ان کی تکمیل ہے؟ اشارات ضرور موجود ہیں، لیکن ان سارے اشارات کو منزل ملتی ہے، مراد ملتی ہے، حتمیت اور قطعیت ملتی ہے، وہ سارے کے سارے فائنل ہوتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید میں آ کر ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو بائبل میں یہ تو ملے گا کہ کنواری مریم، مقدس مریم کو اللہ نے بیٹا دیا، انہوں نے بیٹا جنا، لیکن اس کے بعد کے معاملات بھی لکھے ہیں. لیکن قرآن مجید برہان رشید کی طرف آئیں تو پوری سورہ مریم نازل کر کے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم، اللہ نے آپ کو سارے عالمین میں منتخب فرمایا ہے، اعلیٰ اور اولا بنایا ہے. لہذا قرآن حضرت مریم کی تصدیق کرتا، ان کی پاکیزگی کی. اب قرآن جلائیں گے تو آپ حضرت مریم کی تصدیق کے لیے کون سا لٹریچر لے کے لائیں گے،
کون سا آپ اسکرپچر لے کر آئیں گے جس میں حضرت مریم کی عظمت اور تقدیس کو، ان کی طہارت کو، ان کی تحریم کو بیان کیا گیا؟ آپ کے پاس نہیں ملے گا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی قرآن کو جلانے کی کوشش کی، دراصل اس نے اپنے آپ کو جلایا ہے۔ وہ یہاں پر بھی جلے گا، وہاں پر بھی جلے گا۔ اور دیکھیے اسی کے ریئیکشن میں سویڈن میں ایک مسلمان بھی گیا اور اس نے جا کر اسی عدالت سے کہا کہ میں بائبل جلانا چاہتا ہوں، اٹ از مائی رائٹ، اٹ از مائی ہیومن بیسک رائٹ، and you already given the rights to the Christians that who can burn the قرآن مجید برہان رشید۔ تو آپ یہ دے چکے کرسچن کو رائٹ، وہ قرآن کو بند کرے تو مجھے بھی یہ رائٹ ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان کو بھی رائٹ دے دی۔ وہ گیا وہ شخص، اور پوری پولیس وہاں پر موجود تھی، اور یہ پچھلے لاسٹ ویک کا واقعہ ہے۔ اس نے وہاں کر بائبل لہرایا اور اس کے بعد بائبل کو چوما۔ اس نے کہا میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میرے دین کی، میرے اسلام کی تعلیمات نظریاتی دہشت گردی ہرگز نہیں ہے، آئیڈیولوجیکل ٹیررزم اسلام نہیں سکھاتا، نہ فزیکل ٹیررزم سکھاتا ہے۔ اسلام از دا ریلیجن آف دا پیس۔ اسلام نے، بانی اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید خود یہ کہتا ہے کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو نبی پر نازل کیا، وہ نبی سے پہلے جو انبیاء پر نازل کیا ان سب پر ایمان لانا ہے۔ تو بائبل پر وہ حصہ جس میں ترمیم نہیں کی گئی، اس سارے حصے کا جو قرآن جس کو انڈوس کرتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ مسلم، ایک مسلمان جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرے؟ اس نے کہا کہ میں نے صرف یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ بائبل کو جلانے کے لیے جب کھڑا تھا ان کے دلوں میں دکھ، درد، تکلیف، کسک کوئی محسوس ہوئی تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوئی، ایسا ہی دکھ ہوا، مسلمانوں کو بھی ایسی انگزائٹی تھی، مسلمانوں کو بھی ایسا پین تھا۔ تو یہ کتنا اچھا ایک پوسٹر تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آج یورپ میں جائیں، ہولوکاسٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، بالکل۔ وہاں پر آپ سوئم کا بات کرتے ہیں، وہاں پر آپ باقاعدہ پوری یہودیوں کی ایک سائیکی ہے جس کے اوپر اگر آپ گفتگو کریں تو وہاں پر بائی لاز بنے ہوئے، وہاں پر لاز بنے ہوئے، رول آف لا حرکت میں آتا ہے، وہ گرفتار کر لیتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب سارا یہود، حالانکہ مختصر ہے، دنیا میں 2.5-3 کروڑ سے زیادہ یہودی نہیں لیکن متحد ہیں، وہ جوائنٹ ہے، ان میں کنسنسس ہے، ان میں اتفاق ہے۔ کاش کہ اس دنیا کا تقریباً 1.5 بلین مسلمان اگر یکجا ہو جائے، 57-58 اسلامی ممالک یو این او پہ جا کر اگر للکار لگائیں تو کس کی ہمت ہوگی؟ اور مجھے آگے اگر میں کہوں تو 57-58 اسلامی ممالک اگر سویڈن کا بائیکاٹ کر دیں، آپ یقین جانیے کہ اس کی ساری اکانومی آسمان سے زمین بوس ہو جائے گی، بلکہ دریا بود ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ عملی کام ہمیں کرنا پڑیں گے، تبھی جا کر یہ ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یقینی طور پر جس طریقے سے اسلاموفوبیا کے نام پر، ایک واحد مسلم ایک لیڈر تھا جس نے صدا بلند کی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد باقاعدہ ایک اسلاموفوبیا کا ڈے متعین کر دیا گیا۔ اگر یہ سارے اسی آوازوں کو یکجا کر لیں تو یہ یقینی، صرف یہ نہیں کہ اپنی اسمبلیوں میں قرارداد ریزولوشن لیا ہے اور یہ کر دیا اور آپ نے فوفا کر دی۔ اب دیکھیے اعلان ہو گیا کہ صاحب وزیر اعظم کی طرف سے کہ صاحب یہ سب لوگ نکلیں۔ شرم کی بات ہے، عوام جو کام کر رہی ہے آپ بھی وہی کام کریں گے، تو پھر آپ کا اور عوام کا فرق کیا؟ آپ نیچے اتر جائیے، یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں، یہ نیچے اتریے، عوام کو پھر اپنے باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینی دینی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ڈیفرنسیشن ہونا چاہیے، جو ان کا کام ہے وہ کریں، جو عوام کا کام ہے وہ کریں، لیکن عوام بھی، مجھے بڑی تکلیف ہے اس زمن میں، آخری بات یہ کہوں گا کہ پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان تھے، تو میں نے ساری رپورٹس دیکھی پورے پاکستان کے اطراف و اکناف میں، مجھے بڑی شرم آئی۔ بمشکل پورے پاکستان میں تناظیم اور مختلف لوگ، ایسوسییشنز، ہم بھی مسجد سے باہر نکلے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بمشکل 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان نکلا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ 25 کروڑ میں 1.5 لاکھ تو زندہ ہے، اور زندہ سے مراد ایمان ان کا زندہ ہے، باقی تو ایمان کسی نے سلا دیا ہے، کسی نے اسے بس محض اونگ آ رہی ہے، لیکن جن کے جاگے ہوئے انسان تھے فقط 1.5 لاکھ نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے کہ جی اس کو دور کیجیے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنا گھر مضبوط کریں گے دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جمیل راٹھور صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اپنا گھر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا جو ایک اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے جو کہ کسی ایک اسلامی ملک کی آواز نہ بن سکے بلکہ اسلامی ممالک کی آواز بن سکے؟
دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ زمانہ خلافت آٹومن امپائر جب تھا، ماضی میں ایسا رفع خلافت بغداد پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمان تھی، اور اس سے پہلے خلافت مدینہ، کیا شان تھی ان کی خلفائے مدینہ کی اور خلفائے رسول کی. اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ مسلمان تقسیم ہوتے رہے، لیکن ایک خلافت ضرور رہی جس میں بہت سارے ممالک کا جوائنٹ ہو کر ایک مجموعی ایک کیفیت، اتحاد کی کیفیت بنتی تھی، ایک براڈ اسپیکٹرم آتا تھا. پھر آٹومن امپائر کو باقاعدہ اس لیے گرایا گیا کہ کسی طریقے سے مسلمان یکجا نہ ہو. اور آٹومن امپائر کو گرانے کے بعد بھی جو خلیفہ تھے وہاں پر ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ صاحب خلافت کا ڈیزگنیشن ان کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حکومت آپ نے گرا دی، یہودی کھڑا ہو گیا، نہیں صاحب سب سے بڑی دشمن تو ہماری خلافت ہے، خلافت کو ختم کرو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خلافت تھی، اس نے تقریباً کوئی 30-35 بچے دیے، چھوٹی چھوٹی کنٹری بنا دی، کالونی بنا دی، کسی کو کویت، کسی کو UAE، کسی کو متحدہ عرب امارات، کسی کو ابو ظبی، کسی کو سعودیہ، کسی کو صاحب مصر، کسی کو صاحب پاکستان. تو ہمیں کولونائز کر دیا گیا، ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہمیں جو ہے باقاعدہ تقسیم کر دیا گیا. اس طرح فیبریکیٹ کیا گیا کہ آج ہم حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئے. ہر شخص اپنے ملک کی بات کرتا ہے، ملت کی بات کوئی نہیں کرتا. بے شک. تو ملت کی بات کرنے تھی پھر یکجا. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کو ملک مل گیا، آپ کو بادشاہت مل گئی، حکمرانی مل گئی، آپ کو شان شوکت تمطراق مل گیا، آپ کی شان بڑی ہو گئی، آپ کو بڑی ایگو والے آپ بن گئے، سب مان لیتے. لیکن اسلام کے سامنے تو اپنی ایگو کو سرنڈر کیجئے، کچھ غیرت ایمانی، حرارت ایمانی تو دکھائیں. وہ OIC، وہ مولانا شاہ مدنانی فرمایا کرتے تھے. اور پھر میں نے ملیشیا کے مہاتیر محمد سنا کہ OIC کا مطلب فقط OIC، ہاں ہم دیکھیں گے، بس اس حد تک ہے. تو جب مذمت تک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں مذمت نہیں، بعض اوقات مذمت بھی نہیں کر پاتے. کھل کے مذمت عوام الناس کرتی ہے، لیکن وہ بڑے اچھے الفاظ کے اندر صاحب ہم تو بڑے پیسفل ہے، وہاں پر آ کر وہ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذمت ضرور کریں، لیکن مذمت سے آگے تھوڑی مرمت کی بھی ضرورت ہے. اللہ اکبر. جمیل راتھور صاحب، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ محرم میں جو سب سے اہم ایشو ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، وہ بین المسالک کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سال حکومت کو ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ اپنی عبادت تو کریں مگر ان کی عبادت سے کسی دوسرے مکتب کی دل آزاری نہ ہو؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے ویسے صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپر ورلڈ میں دیکھا ماضی کے اندر جو کرسچن تھے اور جوز کے بھی 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آج بھی ہیں، وہ آپس میں لڑا کرتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی کسی ایک موقع پر آ کر ان کو احساس ہوا کہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے. آج جوز یکجا ہے، گو کہ ان میں زائنیز بھی ہیں اور آرتھوڈوکس جوز بھی ہیں، لیکن لڑائی نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر ہزاروں مکاتب فکر ہیں. ان کے اندر پروٹیسٹنٹ بھی ملیں گے، آپ کو رومن کیتھولک بھی ملے گا، ایونجیلیکل بھی ملیں گے، وہاں پر ایمش بھی ملیں گے، وہاں پر بردرنس بھی آپ کو ملیں گے، وہاں پر سینیگوگس والے بھی ملیں گے، چرچ آف انگلینڈ بھی وہاں پر موجود ہے، اور آرتھوڈوکس کرسچنس، یہ سارا ایسٹرن یورپ کے اندر آپ کو ملے گا. لیکن انہوں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں. اس کی بنیاد کیا بنی؟ انہوں نے انٹرا فیتھ ڈائیلاگ رکھے. لیکن ایک تو انٹرفیتھ ہے، یعنی مکالمہ بین المذاہب، ایک ہے مکالمہ بین المسالک، کیا بات ہے، جس کو ہم انٹرافیتھ بولتے ہیں. تو انٹرافیتھ ڈائیلاگ، پڑھے لکھے اور معتدل علماء کرام کے درمیان یہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے. اور ماضی میں حکومت پاکستان تو فقط اتنا کرتی ہے، مواقع آ جائے سیکورٹی دے دو اس کو، یہ کر دو اس کو. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ان مواقع پر انتشار کر کے اپنے مقاصد بھی پورے کیے گئے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب نے باقاعدہ یہاں پر شیعہ سنی فساد کروایا، اور ان کے پلان کا ایک حصہ تھا، وہ کروایا انہوں نے. لیکن اب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر چاہتے تو سب ہیں، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی سطح پہ تو نہیں ہوا. جب قتل و غارت گری انتہا کو پہنچی تو قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامی علامہ شاہ مدنانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ ملی یکجہتی کونسل بنائی، اور اس میں ہر طبقہ فکر، مکاتب فکر کے، اسکول آف تھاٹس کے بڑے بڑے جید ممتاز ڈگنیٹریز کو، علماء کرام کو جمع کیا، اور باقاعدہ ایک چارٹر لکھا گیا
جس کی بنیاد یہ تھی کہ اسلام کے کسی بھی طبقہ فکر کے مقدسات، محرمات اور معززات کو، ان کی معزز ہستیوں کو ہم نے ہدف تنقید نہیں بنانا۔ کوئی جس کی تعریف کرنا چاہتا ہے کیجئے جناب، کوئی امام علی مقام کی تعریف کرنا چاہتا ہے 10 دن میں کہتا ہوں پورے سال آپ تعریف کیجئے۔ اگر کوئی حضرت عمر بن خطاب کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ جو کرنا ہے اسے کرنے دیجئے، آپ گھر میں بیٹھیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی بنیاد نفرت ہو۔ اگر فرض کیجئے، اور ہے ایسا کہ میں مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں بچوں کو ابتدا میں یہ سکھاؤں کہ نہیں بیٹا آپ نے جو ہے وہ فلاں ہستی سی اس سے نفرت کرنی ہے، اس پہ تبرہ کرنا ہے، اس کو گالم گلوچ کرنا ہے، تو میرے تو مسلک کی بنیادی نفرت ہے۔ جب بنیاد نفرت پڑ جائے گی تو محبتیں کیسے آئیں گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض طبقہ فکر کی بنیاد جو ہے نفرت ہے، اگر یہ نفرت ختم کر دے، اور کب تک آپ نفرت دلائیں گے؟ ایک موقع تو ایسا آئے گا نا آپ بچوں کو محبت دلائیں۔ آج دیکھیے سعودیہ اور ایران ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے فاصلے ختم کر کے قربتیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر کیا علماء اہل سنت و علماء اہل تشیع کو نہیں چاہیے کہ اپنے وہ سارے ڈیفرنسز، وہ ڈیفرینشیٹ جو ایک دوسرے کو کرتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیجئے، اور جو آپ کے مشترکات ہیں، جو کامن گولز ہیں، ان پر آ جائیے بھائی، ان پر تو یکجا ہو جائیے۔ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی بند کمرے میں بھی اگر کوئی مکالمہ یا کوئی غلط جملہ کسی کے لیے کہے گا، وہ فوراً سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر کو، مجھے بھی اور کسی اور کو بھی، جب بھی بات کرے تو کسی محترم شخصیت، محترم ذوات، اس کو ہدف تنقید نہ بنائے، تو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ اچھائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ماضی میں ایسا تھا، ہمارے بے شمار اسکول کے اساتذہ اہل تشیع تھے، ہمارے میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں گیا، وہاں میرے پروفیسر اہل تشیع، میں ان کے گھر پہ جا کر پڑھتا تھا۔ پھر میں نے اقرا ایئر وائی ڈیجیٹل سے کیا تو میرے جو پروڈیوسر تھے ذوالفقار حسین نقوی صاحب، کیا ماشاءاللہ محبت کے ساتھ وہ پروڈکشنز کرتے تھے۔ تو ماضی میں ایسا نہیں تھا، لیکن آج ایک طرف سے اہل تشیع کا جلوس ہوتا تھا، ایک طرف سے اہل سنت کے جلوس ہوتے تھے، لیاقت آباد، ناظم آباد، گولی مار سے ہم خود ان میں شریک ہوتے تھے۔ کیا صاحب جوش و جذبہ ہوتا تھا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم حسین والے بھی ہیں، واہ حسین والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں طرف کے نعرے لگتے تھے، نعروں کی حد تک تھا، کشمکش جو ہے وہ فزیکل نہیں تھی۔ لیکن آج یہ دیکھیے اتنا خون بہانے کے بعد بھی کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم مل بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور چلیں اتحاد کلی کی بات نہ کیجئے، اتحاد جزوی کی طرف تو آئیں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً یہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔ جمیل راٹھور صاحب، اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے ایک بحث چڑھتی ہے کہ کیا ضرورت ہے علماء کرام کو سیاست میں آنے کی، کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ لیڈر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، اسکالر بھی ہیں، آپ کا تعلق بھی سیاست سے ہے، تو آپ ایسے لیبرلز کو کیا جواب دیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامک اسکالر ہے اس کا تعلق صرف کتب خانے کے ساتھ ہونا چاہیے، ممبر اور مسجد و محراب کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ سیاست نہ کرے، وہ قانون سازی نہ کرے، وہ عوام کے لیے اور سماجی گولز جو ہیں ان پہ آ کے بات نہ کرے؟ دیکھیں مدینہ منورہ کی ریاست کی ابتدا سے لے کر اور تقریباً 18ویں صدی تک یا 19ویں صدی کے وسط تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کی نگہبانی یا ترجمانی، جس کو ہم سیاست بولتے ہیں، سیاست کیا ہے؟ لوگوں کے پرابلمز کو دور کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانا، سماجیات کہہ سکتے ہیں، ہاں، انسان کی مدنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ مدنی زندگی میں شہری زندگی، اس کی جو بھی زندگی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سیاست کے اندر ہر دروازہ تقریباً کھلا رہتا ہے۔ تو یہ رہا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے محسوس کیا کہ جتنے بھی ان کے موٹیویٹر تھے، جتنے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک پیدا کی، وہ سارے علماء کرام ہیں۔ کبھی تحریف خلافت چلا رہے ہیں مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، کبھی مولانا فضل خیر آبادی انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کالے پانی جزائر انڈیمان میں سارے علماء کرام بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ انگریزوں نے پھر یہ فتنہ بویا کہ سیاست کو اتنا گندا کر دو، اپنی سیاست انہوں نے اسلام کے خطوط پر وضع کی۔ جب صلاح الدین ایوبی سے رچرڈ دی لائن ہارٹ شکست کھا کر جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ یور پاور، کہ آپ کی پاور کے پیچھے وہ راز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہماری کتاب مقدس
ہمارے نبی کے فرمودہ، اس نے کہا کہ مجھے تحفہ دیجیے، وہ ساری کتابیں لے گیا اور عرب اور انگریز کے جا کر بوڑھے پروفیسروں سے کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو، اٹ از اے سیکرٹ آف دا پیس اینڈ گیٹ دا پاور، ٹھیک ہے نا. تو وہاں جا کر ٹرانسلیٹ کیا، آہستہ آہستہ یورپ کا ڈارک ایجز دور ہوا اور وہ ترقی کرتے گئے. انہوں نے ہمارا اپنا لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ڈارک ایجز تھا جن وجوہات کی بنیاد پر وہ ان کو دیں گے. اور مزے کی بات ہے ان کا ڈارک ایجز کے پیچھے جو ہے چرچ تھا. چرچ نے جس عورت کو چاہتے تھے انہیں زندہ جلا دیا جاتا، لاکھوں عورتوں کو چرچ کہہ کے جو چرچ کو پسند نہیں ہے اس کو وچ قرار دیا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ ان کی موویز دیکھیں نا تو اس کے اندر جو ہے وہ چرچ کا جو بیپٹسٹ ہے یا پریسٹ ہے یا بشپ ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں عورت چوڑیل، اس کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ تھا. لیکن ہمارے ہاں اسلام نے آ کر وہ سیاست کے نقوش چھوڑے، وہ دنیا کو عدل و انصاف دیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی ریاست بنائی تو کتنے مسلمان تھے؟ بہت تھوڑے مسلمان تھے. دیکھتے دیکھتے بدر میں 313 ہوئے، احد کے اندر وہ 700-900 افراد ہوئے، احزاب کے اندر ان کی تعداد جو ہے اور زیادہ بڑھی. لیکن فتح مکہ محض 7 سے 8 سال کے اندر مسلمانوں کا لشکر تعداد کیا تھی؟ 10,000. تو یہ تیزی کے ساتھ کیوں پھیلا؟ 13 سالہ اظہار نبوت کے بعد کی زندگی میں آپ احد 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 بڑھاتے رہے، توحید بیان کرتے رہے، اور وہاں پر کتنے مسلمان ہوئے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. یہاں پر آ کے صاحب نماز بھی آ گئی، یہاں پر روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی، حج بھی، جہاد بھی، سب آ گیا. زندگی بظاہر مشکل ہو گئی، وہاں پہ فقط اللہ کی توحید کو بیان کر، یہاں سب کچھ، اس کے باوجود تعداد بڑھ رہی ہے. تو وہ کیا راز کیا تھا؟ اور راز صاحب یہ تھا ایکول جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن، ٹھیک ہے نا، ریلیجن آلسو، کہ یکساں نظام عدل سب کے لیے، چاہے مسلم ہے، نان مسلم ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، غیر عربی ہے. محمد کے دربار سے، سپریم کورٹ سے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو وہ ایک مساوات تھی، وہ ایکویلٹی کا درس تھا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کی بیس دراصل ایکویلٹی کے اوپر تھی. اس کی اٹھان تو توحید تھی، لیکن اس کا اسپریڈ جو تھا وہ تیزی کے ساتھ جو پھیلا، پوائنٹ آف کنسرن سے اور پوائنٹ آف انفلوئنس کی طرف جب گیا ہے یہ اسلام، تو اس کی جو بیس لائن تھی وہ تھی نظام عدل، وہ تھا رول آف لا. وہ یہ تھا کہ سب برابر ہوں گے. میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی جرم کرے گی، اسے بھی سزا ملے گی. حضرت عمر جب خلیفہ بنتے، صدیق اکبر اس سے پہلے بنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم کی سرکوبی کر کے مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دو. میرے نزدیک مظلوم زیادہ پاورفل ہے اگر اس پہ ظلم ہو گیا، اور ظالم کتنا ہی طاقتور ہو میرے نزدیک کمزور ہے. تو یہ جو بنیاد تھی کہ ہر آدمی برابر ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں تو فرد طاقتور ہے. اسلام کی جو سیاست کی بنیاد تھی، اگر آپ سیاست ہی اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی سیاست تھی جس کے اندر فرد طاقتور نہیں ہوگا، پورا معاشرہ طاقتور ہوگا، یکساں نظام ہوگا. اور جب معاشرہ طاقتور اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی دیہاتی، کوئی شہری، کوئی فٹ پاتی، کوئی محلی، نو ڈفرنس امنگ دا پیپل، ایکول جسٹس فار آل. یہ اسلام کا ترائے امتیاز تھا. لہٰذا انگریز نے آ کر 1857 کی جنگ آزادی میں آ کر سیاست کو اتنا برا کرنا شروع کیا، ایسے گندے و غلیظ لوگ سیاست میں لے کر آئے کہ آہستہ آہستہ عوام الناس میں آج یہ تاثر آ گیا کہ سیاست کوئی بہت ہی بری چیز ہے. حالانکہ ان کے سارے کام وہ سیاست دانوں کے پاس جا کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. امام تو آپ کو پنجگانہ نمازوں میں مل جائے گا، آپ کو دستیاب ہے، ورنہ جمعے میں مل جائے گا. لیکن انہیں بھی شوق ہے. ہم جیسا اگر کوئی شخص اگر سیاست میں جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کیوں سیاست میں چلے گئے؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے، تو گندا کام ہے، آپ کیوں چلے گئے؟ تو میں کہتا ہوں گند میرے نبی بھی گند کو ختم کرنے آئے تھے. اللہ میرے نبی جو گند ختم کرنے آئے تھے وہ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ود، سوا، سائبہ، انائلہ ایٹسٹرا جتنے 360 بت تھے، ان کا جو سب سے بڑا گند تھا وہ شرک کا گند تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں اتر کر ان مشرکین کو کلمہ پڑھایا ہے. لہٰذا اگر علماء حق، میں علماء سو کی بات نہیں کرتا جو پہنچے ہوئے ہیں، اگر علماء حق پہنچیں گے اور انہوں نے اپنا حق برقرار رکھ سکے، یہ بھی امتحان ہوتا ہے، اگر رکھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اپنے بچوں سے کہیں گے کہ بیٹا
تو پنج گانا مسجد میں جاؤ, تمہارے شاید وہاں پر کام بن جائے. نماز پڑھو گے, امام صاحب خوش ہوں گے, چلو تمہیں کچھ نہ کچھ سیاسی زندگی میں فائدہ ہوگا. تو یہ باقاعدہ پری پلان سیاست کو گندا کیا گیا, نتیجہ ہی نکلا. اور میں دیکھیں, میں میرے والد صاحب سیاسی, یہ میرے والد کی لیگیسی ہے. میں حافظ قرآن, قاری قرآن, ڈاکٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں, MBBS ڈاکٹر, اور اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں تراویح پڑھاتا تھا, ایکسپو سینٹر میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جو سیکریٹری آ جائے, صاحب اس کے اپنے فارمولے پرمیشن نہیں دیں گے. میرے والد صاحب یہ کام کرتے رہے, اب ظاہر ہے وہ ذوف کا شکار ہے, ان کی عمر ہو گئی, اب مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو بڑی مشکلات ہے صاحب. پھر ایک صاحب تھے ہمارے دوست مہربان, انہوں نے لاؤڈ اسپیکر چھیننا شروع کر دی ایکسپو سینٹر سے. تو اس وقت میں نے پھر یہ سوچا کہ آپ کو اپنے والد کی لیگیسی کیری کرنا ہوگی, تبھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, ورنہ اس شہر کراچی میں اتنے درندے ہیں کہ آپ کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیں گے. والد صاحب کی لیگیسی کیا ہے؟ جی, والد صاحب کی لیگیسی؟ میرے والد صاحب الحمدللہ لیاقت آباد سے الیکٹ ہوتے رہے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ایک سونامی آ گیا عصبیت کا, تو اس میں سارے ہی چلے گئے. قوم نے کہا کہ نہیں, ہمیں کام نہیں چاہیے, ہمیں نام چاہیے. نام تو مل گیا لیکن ساتھ میں لاشیں بھی ملی. اور پھر 2001 میں بائیک آؤٹ کیا, پھر میرے والد صاحب نے وہاں سے الیکشن پورا لیاقت آباد سویپ کیا. اب کوئی بھی نہیں تھا, تو اب وہاں پر ایسے لوگ آگے ٹھپا مار کر جن کا کبھی کوئی لیاقت آباد سے تعلق نہیں رہا. اور اب تو باقاعدہ پری پلان, اب تو قبضے کیے جاتے ہیں, اب تو الیکشن نہیں ہوتا, اب تو سلیکشن ہوتا ہے. جو طاقتور ہے, مائٹ از دا رائٹ, وہ فارمولہ آپ کو پتہ ہے چل رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں آواز حق بلند کرنا ضروری ہے. وہ ساری پارٹیاں ہیں, آپ کسی بھی پارٹی میں جا کر اگر لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. اچھے برے ہر جگہ پر موجود ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے. بے شک. تو یقینی طور پر یہی نظریہ, یہی سوچ کہ کم از کم ہمارے دین کو ہم پراپرلی پریکٹس کر سکیں. اگر اسمبلی میں نہیں پہنچے تو آپ یقین کیجئے کہ جو ختم نبوت کے لاز ہیں اور جو توہین رسالت کے لاز ہیں, یہ لبرلز یہ سارے کے سارے ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اسمبلی میں ایسے لوگ پہنچ گئے ہیں جو اپنی ذات کی خاطر پوری قوم تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے, ہم بچ جائیں. ہماری ذات کو, بھائی یزیدیت اور حسینیت کیا ہے؟ یزید کا فارمولہ کیا تھا کہ اپنی ذات کی خاطر, انفرادی کی خاطر اجتماعیت کو قربان کر دیا جائے. امام علی حسین کا فارمولہ یہ تھا کہ اجتماعیت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے. تو یہی وہ فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں موجود تھا. آج تو لوگ اپنی خاطر, اپنی ذات کی خاطر جو چاہو ملک و ملت کو تباہ کر دیں, اور ٹی وی پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کے لیے بنا ہے, لیکن آپ کے حرکات سے ہم دو لخت ہو گئے. پہلے ایک حصہ ٹوٹ کر چلا گیا, اور وہ حصہ گیا, یاد رکھ لیجئے. ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. بنگالی بنگلہ دیشی کہتا ہے کہ نہیں, اصل پاکستان تو ہم ہیں, اصل تو تحریک بنگلہ دیش سے چلی تھی, لہٰذا بنگلہ دیش ہمیشہ شہنشاہ اسلام کا مرکز رہے گا. اور صحیح بولتے ہیں. یہ پاکستان کا جو باؤنڈریز ہے, آپ بتائیے اس میں تحریک پاکستان کتنا چلی ہے؟ ساری تحریک پاکستان تو انڈیا اور بنگالیوں نے کی ہے, بنگلہ دیش نے چلی ہے. یہاں پر تو سارے مارشل ریسز سے. تو قطع کلامی کی معذرت, آج کراچی میں تقریباً 4 ملین سے زیادہ بنگالی ہیں, تو یہ اتنے کسمہ پرسی کی حالت میں کیوں ہیں؟ کیا حکومت ان کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں, میں پھر کہوں گا کہ یہاں پاکستان میں مانگ کا کچھ نہیں ملتا, چھیننا پڑتا ہے. دیکھیے, بنگالیوں سے زیادہ افغانی آیا, آپ سے چھین رہے نا, ہر گلی کے اندر پہنچا ہوا ہے آپ کا, کبھی موبائل چھینتا ہے, کبھی وہ چھینتا ہے, وہ چھین کر لے رہے ہیں. یہ تو محب وطن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چاہتے تو نہیں. دیکھیں, وہ الٹیمیٹلی وہ ادھر رہتے تھے, اسی طرح بہاری ادھر رہتے تھے. بالکل. اگر کوئی ول ہوتی تو بہاری ادھر آ جاتے, بنگالی بھائی ادھر چلے جاتے اپنے ارض وطن میں, اپنے ملک میں, اپنی زبان بولنے والوں میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی چیز کو سلجھایا ہی نہیں جاتا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب فلاں آ گیا تو ہماری عددی کثرت ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہاں پر جو ہے ابھی بھی قبائلیت ہے, اسلامیت نہیں ہے. تو اگر صحیح طریقے سے استوار کیا جائے, اب افغانستان ماشاءاللہ اسٹیبل ہو رہا ہے, سارے افغانی بھائیوں کی ہم نے میزبانی کر لی, ان کو واپس سے عزت و تکریم کے ساتھ بھیج دیا جائے, بہاری ادھر آ جائیں, بنگالی ادھر چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, اور عزت و احترام کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں ایسا ممکن ہے. لیکن اگر وہ بنگالی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایسی زندگی
بہاری بھی وہاں پر گزار رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری دلیل نہیں ہے کہ بہاری وہاں ایسا گزار رہے ہیں تو اب بنگالیوں کو ایسا ہی گزارے. نو سر, اب وہ کافی عرصے سے کہ ان کو پاسپورٹ ملنا چاہیے, ان کو شناختی کارڈ بننا چاہیے, ان کو آئیڈینٹی ملنا چاہیے, ہمیں ان کو اون کرنا چاہیے, اپنے وطن کا حصہ بنانا چاہیے. ان کی نسلیں آنے والی پاکستانی ہیں, وہ بنگالی بولتے ہیں اور اب تو خیر سب اردو بولنا شروع ہو گئے, تو ان کو اون کیجئے. وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا, وہ پاکستان جو کہ متحدہ پاکستان تھا اور جو پاکستان بنانے والے تھے بنگلہ دیشی. بے شک. تحریک پاکستان اور مسلم لیگ سب سے پہلے بنگال سے اٹھی, بنگال میں جیتی. یہاں پر تو 46 47 میں جا کر یہاں پر جو ہے الیکشنز ہوئے تو کہیں پنجاب میں تو مسلم لیگ ہار گئی تھی. سندھ کے اندر یہاں پر جو گو کہ ڈومیننٹ جو ہے وہ سندھی مسلمان کرتا تھا, لیکن ان پہ رول جو کرتا تھا وہ بنیا کرتا تھا, ہندو بنیا. وہ 40% تھا اور وہ 60 اور 70% پہ رول کرتا تھا. جی ایم سید جا کر پڑھی, انہوں نے کہا کہ ہم اس غلامی سے نجات کے لیے ہم نے مسلم لیگ کی حمایت کی. تو یہاں پر تو ان کرہن ہوا بائی ول. اگر جذبوں کے ساتھ تحریک پاکستان چلی ہے تو صاحب وہاں پر اتر پردیش میں چلی ہے, مسلم ممالک مسلم علاقوں میں چلی ہے, دہلی میں چلی ہے, اور پھر بنگلہ دیش میں چلی ہے, وہاں پر چلی. لیکن انفارچونیٹلی تقسیم کے بعد ایسا فارمولہ بنایا گیا کہ ہمیں صرف اس علاقے خطے میں دھکیل دیا گیا جہاں پر تحریک پاکستان چلی نہیں تھی. پاکستان تو بہت بڑا بننا تھا لیکن پاکستان ہمیں مختصر دیا گیا. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر بڑا پاکستان بنتا تو شاید خاکم بدن 3 4 5 حصے ہو جاتے. ہم تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے. سمندر کے اس پار بنگلہ دیش تھا, ہم اس کو نہیں بچا پائے. ہم نے اس کو اپنی ذاتی مفاد کا ایندھن بنا دیا. وہ ہم سے جدا ہو گئے, ترقی کر رہے ہیں, ہم نیچے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ یہ دیش جو کہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا, یہاں واقعی اسلام کا نظام نافذ ہو. دیکھیے پاکستان کیوں بنا تھا؟ کلمہ طیبہ کی برکت سے دین کو لائے تھے ہم اس سیاست میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تبھی جا کر پاکستان بنا تھا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی ختم کر دی گئی. برٹشرز کا نظام یہاں پر لایا گیا. آج آپ کا نظام عدل کیا ہے؟ برٹش پینل کوڈ کی آپ کو روایت دیتے ہیں, انڈین پینل کوڈز کی آپ کو نظائر اور آپ کو پریسیڈنٹ وہاں پر دی جاتی ہیں. کیا اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ بتایا جاتا ہے کہ جناب اسلام کا یہ نظام عدل نہیں بتایا جاتا؟ تو ہم تو برٹشرز پہ چل رہے ہیں, ان کے غلام بنا دیے گئے ہیں. کاش کہ ہم محمد عربی کے غلام بنتے اور پاکستان کو اپنے نام کے مطابق حقیقت میں پاکستان بناتے تو یقین جانیے کہ یہ ملک نیچے نہیں اوپر جاتا. جمیل راٹھور صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ابھی ہم نے پاکستان کے سیاسی نظام پہ پچھلے 75 سالوں پہ آپ نے بہت گہری گفتگو کی ہے. میرا آپ سے سوال ایک ہے, تھوڑا حساس سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی جمہوریت ہے, اور کیا واقعی پاکستان میں سیاستدانوں کو اتنے حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے؟ دیکھیں سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ پاکستان میں واقعی جمہوریت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے, چاہے وہ آمریت ہو, ڈکٹیٹرز کے پیریڈز ہوں, ٹینیور ہوں, یا پھر وہ جمہوریت ہو, دراصل جمہوریت کے نام پر ہمیشہ یہاں پر آمریت ہی رہی ہے. بیک ڈور, بیہائنڈ دا ڈور آپ کی آمریت ہوتی ہے. اور آپ نے جس طرح ایوب خان نے ایسے بائی لاس بنا دیے تھے اور ایسے ایکٹس بنا دیے تھے کہ جس کی وجہ سے جو طاقت کا مرکز ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ میں آ گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ جس طرح اپنی چھڑی سے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. آج کل تو آپ کو پتا پاکستان میں کسی کی عزت حرمت محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اپنے امان میں رکھے. لیکن وہ امام احمد بن حنبل نے کہا نا کہ یہ تو ممکن ہے کہ کسی شخص کو شراب پیے نشہ نہ آئے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ طاقت ہو اور نشہ نہ آئے, اقتدار ہو اور نشہ نہ آئے. تو آپ نے کہا سیاستدانوں کے حقوق ہیں, بالکل اس دنیا میں پاکستان میں سیاستدانوں کے حقوق ہیں. اگر حقوق نہیں ہے تو عوام کے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں سیاستدان تو ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی فونڈری سے اب دیکھیں بلینئر ملینئرز, اور اب باہر ممالک کے اندر پورے محلات, پوری ان کی لائف ہے, پورے پورے فارم ہاؤسز ہیں, پورے پورے جنگلات انہوں نے خرید لیے ہیں. آپ چاہے وہ آپ بیلجیم کی بات کریں, چاہے آپ انگلینڈ کی بات کریں, پاپا جون کی آپ بات کریں, آپ کسی کی بھی بات کر لیجئے صاحب, تو سیاستدان تو ہمیشہ سے بڑے مزے میں, ٹھیک ہے نا.
وہ اگر ایک پارٹی سے نکال کے دوسری میں جاتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کھانچا کہاں اچھا ملے گا. اللہ لفظ تو بڑا سا عامیانہ سا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں لڈو کتنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انجوائمنٹ کتنی ملے گی, پیسہ کتنا آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہ یہ سب چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سیاستدان تو ہمیشہ سے اس ملک کے اندر پپٹ رہے ہیں, کٹ پتلیاں نہیں ہیں جو ڈور ہلاتے ہیں. طاقت کا مرکز کوئی اور ہے. جی ہاں بالکل, یہ تو آبویس بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا وہ بھی آج تو یہی کہے گا کم از کم. لیکن آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ طاقت کا مرکز پاکستانی سیاست میں کوئی اور ہے, تو پھر آپ پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کریں گے؟ نہیں, مجھے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا نا فرعون نے, تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر اس کو ڈال رہی تھی. دیگر پرندوں نے کہا اس سے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا, اتنی دور سے اوپر سے تم اتنے سینکڑوں فٹ اوپر سے ڈال رہی ہو, وہ تو ہوا میں معلق ہو جائے گا. اس نے کہا میں یہی کر سکتی تھی جو میری حیثیت جو ہے. میری حیثیت تھی. لہٰذا کل قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ جو میری تو نے طاقت دی میں اس پر پورا اتری. تو کوشش کرنی چاہیے. اسلام کوشش کا دروازہ جو ہے, اسٹرگل اسلام یہ کہتا ہے اس کو بند مت کرو, جد و جہد جاری رکھو. کیا عوام کی خدمت کے لیے سیاست ہی واحد راستہ ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اگر آپ اس کو سیاست بولنا چاہتے ہیں تو سیاست کہہ دیں. اسلام نے تو اس کو خدمت انسانیت قرار دیا. کیا یہ سیاست دان بننے کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے؟ عوام کے مسائل حل کیے جا سکتے؟ بالکل کی سکتی. آپ یہ دیکھیں نا, اگر میں کراچی کی بات کروں تو کراچی کے اندر وہاں پر تو 112 ہے غالباً لاہور میں, جی ٹھیک ہے نا, اور یہاں پر تو ایسا کوئی نہیں ہے. ایدی صاحب یہ کام کر رہے ہیں, سیلانی ویلفیئر یہاں پر کام کر رہے ہیں. اگر یہ سارے لوگ نہ ہوں تو یہاں پر تو انسان بھوکا مر جائے. تو وہ جتنی بھی جو ضروریات انسان ہیں وہ وہاں پر یہ جو فلنتھروپسٹ ہیں, مخیر حضرات ہیں, مختلف تنظیمیں ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. اور میں گورنر سندھ جو ہمارے کامران ٹیسوری صاحب ہیں, میری کل ان سے ملاقات ہوئی, وہ ماشاءاللہ اتنا ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ماضی میں تو سچی بات ہے کہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے تھے جس کے اندر لوگ ان کی تصدیق کرتے تھے, لیکن قریب جا کر دیکھا تو وہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو باقاعدہ خدمت کا مرکز بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہاؤسز ہیں نا, وزیر اعلیٰ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, یہ سارے کے سارے خدمت انسانیت کے مرکز بن جائیں تو یہ سیاست دانوں کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عزت خریدنی نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کو عزت دے گا. ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ سے آخری سوال. یقیناً آپ تھک گئے اور ہم نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا ہے. عاشورہ قریب ہے اور محرم کا جو مہینہ ہے وہ چل رہا ہے, اور بڑا سوز و غم والا مہینہ ہے. عاشورہ کے حوالے سے علماء کو, اسکالرز کو, خصوصاً نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک عرض یہ کروں کہ یہ محرم کا مہینہ ہمیشہ سے مقدس رہا ہے, اور اس کی تقدیس کی اب ظاہر مسلمان کے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خانواد رسول کو اور اہل بیت اطہار کو, ان ناز کے پالوں کو, ان جنتی پھولوں کو کربلا کے تپتے ہوئے رگزانوں میں اس طرح مسلا گیا, اس طرح کچلا گیا, اس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آج کے نوجوان کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ وہ اتنے ظلم کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اتنے ظلم کے باوجود بھی امام عالی مقام کا سر کسی ظالم فاسق فاجر بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا. اتنے مظالم, 6 ماہ کا بچہ تک کٹوا دیا, پھر بھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں آیا. وہ شاکی نہیں بنے, ٹھیک ہے نا, وہ شاکر بنے اور اپنا سر اللہ کے حضور جھکایا. تو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو یہ درس دے کر گئے کہ تم بھی ہمت نہ ہارنا, اللہ سے شکوے مت کرنا. زندگی میں ناکامی آ جائے, کوئی قربانیاں دینا پڑے, تو وہ کہا نا کہ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ جان دی, وہ اگر اپنے دین کی خاطر لینا چاہتا ہے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے, اس نے ہمیں نوع انسانی میں افضل مخلوقات میں پیدا کیا, اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا شکر یہ کہ اس نے غلامان مصطفیٰ میں پیدا کیا, ورنہ کسی کافر کے گھر پیدا کر سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور اپنے جتنے بھی ہر طبقہ فکر کے علماء کرام ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا آنے والی نسلوں کو محبت کے چراغ روشن کر کے جائیں. کیا خوبصورت. اس لیے کہ ماضی میں جو امام علی مقام نے دیکھے اپنے لہو سے چراغ روشن کیے,
تاکہ آنے والی نسلوں کے اندھیروں کو کس طرح اجالوں میں تبدیل کیا جائے، عامر کے سامنے کس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے آوان و انصار کو بغیر کسی عسکری طاقت کے، بغیر کسی اسلحے کے، اور اتنی بڑی عددی کثرت والی فوج کے سامنے اگر کھڑا ہو، کوہ استقامت، پیکر استقامت بن کر کھڑے ہو جائے، ان کو للکاریں، تو یہ للکارنے کا جذبہ امام علی مقام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے جو درس دیا ہے وہ درس انسانیت ہے، شرف انسانیت ہے، بقائے آدمیت ہے، احترام آدمیت ہے۔ تو اب احترام آدمیت اور بقائے انسانیت کے خاطر امام علی مقام کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے امن کا درس دینا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر، میں ایک لمحے کے لیے بھول جاؤں میں کون ہوں، میں بولتا ہوں سارے مکاتب فرق کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، یا تو کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ جہاں پر وحشت ہے، دہشت ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، ظلمت ہے، آمریت ہے، جہالت ہے، جہاں پر یہ سب کچھ نظر آئے گی تو وہاں پر یزید نظر آئے گا۔ جہاں پر شریعت کی بات کر کے شریعت کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، سمجھ جائیے وہاں پر یزیدیت ہے۔ جہاں پر فرد کی خاطر ملت کو قربان کر دیا جائے وہاں پر یزیدیت ہے۔ جہاں پر دین کی اقدار کو پامال کیا جائے آپ کو وہاں پر یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں پر کم ظرفی نظر آئے گی وہاں پر یزید نظر آئے گی۔ جہاں پر جھوٹ، جہاں پر دجل، جہاں پر فریب، جہاں پر مکاری، جہاں پر منافقت نظر آئے گی، جہاں پر نیپوٹزم نظر آئے گا، جہاں پر استحصال انسانیت نظر آئے گی، جہاں پر حقوق انسانی کا گلا دبانے کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ اور جہاں پر فرد اجتماعیت کی خاطر قربانی دیتا ہوا نظر آئے گا وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوہ استقامت بن کر کوئی کھڑا ہوا نظر آئے گا تو وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں پر شرف انسانیت، جہاں پر بقائے آدمیت نظر آئے گی وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں پر دین کی سلامتی کی بات کی جائے گی، جہاں پر قرآن و سنت کی بات کی جائے گی، جہاں دین کی بقا کی بات کی جائے گی وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقط نام رکھنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا، اور اگر کوئی نام حسینی رکھ لے اور کردار یزیدی ہو تو کوئی کہاں کا حسینی کہاں کا یزیدی۔ آج ہمارے کردار بخدا یزیدی بن چکے ہیں۔ یزید کیا کرتا تھا؟ یزید نفاق کرتا، یزید جھوٹ بولتا تھا، یزید جو ہے وہ محرمات اور مقدسات کو تذلیل کرنا چاہتا تھا، یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، زبان سے نہیں عملاً بے نمازی ہو گیا، عملاً دین سے دور ہو گیا، عملاً شراب پینا شروع ہو گیا۔ تو آپ اپنی ایلیٹ کلاس میں چلے جائیے، سارے کس کو فالو کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی حسینی ہے تو پھر اسے عامر نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی حسینی ہے تو اسے ظالم نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی حسینی ہے تو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، اگر حسینی ہے تو پھر یزید کی طرح چادر اور چار دیوالی کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اگر حسینی ہے تو پھر چھوٹے بچوں کو ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں گھروں میں گھس رہے ہیں، آج ہر جگہ پر سوشل میڈیا آپ دیکھیں کہ کیا تذلیل انسانیت ہو رہی ہے، اور پوچھے تو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میاں اگر نام حسینی رکھ لیا، کردار یزیدی ہوا تو پھر آپ کہاں کے حسینی؟ یا تو یہ دونوں متضاد رویے ہیں، یا تو کوئی ایک وقت میں حسینی ہو سکتا ہے یا یزیدی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کو سلام بھی اور یزید سے مراسم بھی، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حسینی بننا بھی چاہیے، گفتار میں بھی اور کردار میں بھی۔ بے شک یہ 10 دن کے لیے داستان کربلا بس زیب داستان نہ بنائیے۔ حسین امام علی مقام نے فقط 10 دنوں میں فضائل و مناقب و مصائب و علام بیان کرنے کے لیے قربانی نہیں دی تھی، امام علی مقام نے ایک کردار دیا تھا۔ اگر حسینی ہو تو میرے کردار کا آئینہ بننا، عملی صورت میں میرے کردار کو اپنے اندر نافذ کرنا، تب تم حسینی کہلاؤ گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی امام علی مقام کا قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ لیکن کیا کریں صاحب، اقبال بھی کہتے کہتے چلے گئے کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط
مستی احوال وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار. اللہ تو مستی کردار جو ہے وہ امام علی مقام نے ہمیں دیا، اس کردار کو اپنا لیجئے، آپ یقین جانیے وقت کا کوئی یزیدی باقی نہیں رہے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین ایکسٹرو میں بس اتنی ہی بات آپ سے کہیں گے کہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بس ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.